بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی واپس آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سکون کا اظہار ہو رہا تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ سب ٹھیک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ جانے پر آمادہ تھی۔ اس نے کامران کی طرف ہاتھ ہلایا اور اشارے سے اسے بتایا کہ پھر آئے گی، وہ انتظار کرے۔ پھر وہ چلی گئی، لیکن کامران اب سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ حالات ایک عجیب شکل اختیار کر گئے تھے۔ زندگی کا اختتام اسی جگہ ہو جانا ہے۔ واہ بھائی واہ، کہاں سے آغاز ہوا تھا اور کہاں انجام ہوگا۔ لیکن اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ شہری آبادی میں رہنے والا ایک سادہ لوح انسان جو محنت مزدوری کر کے نوکری کر کے زندگی گزار رہا تھا، ایک ایسی جگہ پہنچے گا جہاں سے اسے مہم جوئی کا موقع ملے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ یہ ہوگا۔ یہ سوچیں بہت بڑی، بہت عجیب تھی۔ اب کامران کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، جس طرح بھی بن پڑے وہ یہاں سے چلا جائے۔ حالانکہ اس انوکھی زندگی نے اسے جو عجیب و غریب صلاحیتیں بخشی تھیں، جو جسمانی قوتیں وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا، وہ ناقابل یقین سی تھیں، اور وہ شدت سے اس بارے میں سوچ کر حیران ہو جاتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کرنل گل نواز، رانا چندر سنگھ، علی سفیان اور اس کے ساتھ دوسرے تمام لوگ، خاص طور سے وہ انوکھا کردار جس کے بارے میں سوچ کر بس حیرانی ہی ہوتی تھی۔ حالانکہ یہ سب کچھ بہت عجیب و غریب تھا۔ کم از کم مذہبی طور پر بھی وہ امینہ سلفا کے بارے میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ صدیوں سے زندہ رہنے والی ایک عورت ہے، اور اس کی کہانی صدیوں پر محیط ہے۔ ایسا قصے کہانیوں میں تو ملتا تھا، حقیقتیں کیا ہیں یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر گرشک اور سبیتا جو اسے پاتال پرمتی کا باسی کہتے تھے، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیا ہے، کیا پتہ کیا ہوگا، یہاں سے نکلنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ کیا اس کی تقدیر میں یہی ہے کہ جنگلوں میں بھٹکتا ہوا مر جائے؟ آخر ان وحشیوں کے درمیان کب تک چھپا رہ سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ اس طرح کی کیفیت ہوئی کہ غار کے اندر سے الجھن ہونے لگی، اور وہ غار سے باہر نکل آیا۔ پھر ایک کھلی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ دل الٹ رہا تھا، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا اپنی زندگی کے بارے میں۔ بلا وجہ تمام خدشات ذہن پر لادے رکھے تھے۔ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا، اگر موت آنی ہے تو آ جائے، مجبوری ہے۔ نہ جانے کب آنکھ لگ گئی، اور نہ جانے پھر کب صبح ہو گئی۔ آنکھ کھول کر دیکھا تو وہی بلا اس کے نزدیک موجود تھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی تشویش زدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبح اٹھنے کے بعد اس کا چہرہ سامنے آیا تھا۔ دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کامران کو غصہ سا آنے لگا۔ خواہ مخواہ وہ عذاب اس پر نازل ہو گیا ہے۔ کامران کو جاگتے دیکھ کر وہ اٹھی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کامران کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور کامران ایک تھکی تھکی سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ تب اس نے پیار سے اس کا بازو پکڑا اور غار کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ اور میں جانتا ہوں کہ تم نے میرے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ بس کیا کہوں، کاش میں اس سے آگے بھی تمہارے بارے میں خود سوچ سکتا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ ویسے ہی ایک بڑے پتے کے میں کھانے کی پینے کی چیزیں لے کر آئی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ ہی ایک اور پوٹی سی اٹھائی جو ایک گوشے میں رکھی ہوئی تھی، اور اسے کامران کے سامنے کھول دیا۔ اس میں کسی خوبصورت درندے کی کھال تھی، غالباً گلدار کی۔ اس نے وہ کھال اٹھائی اور اپنے بدن کے نچلے حصے پر اس طرح پہنی جیسے کامران کو اس کے استعمال کا طریقہ سکھا رہی ہو۔ کامران حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جو کچھ لڑکی بتا رہی تھی وہ حیران کن بات سی تھی۔ وہ کامران سے کہی تھی کہ یہ کھال وہ اپنے بدن پر لپیٹ لے۔ کیوں؟ کامران نے بھی اختیار سوال کیا، اور وہ خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے بنڈل میں سے دوسرا سامان نکالا جو عجیب سے چمڑے کی بوتلوں میں بند تھا۔ کامران انہیں دیکھنے لگا۔ بڑے بڑے جانوروں کی آنتیں کسی طرح پھلا کر انہیں بوتل کی شکل دے دی گئی تھی۔ ان بوتلوں میں مختلف قسم کے سیال بھرے ہوئے تھے۔ کامران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ چند لمحات وہ سوچتا رہا، پھر اس نے اس سے تعاون کیا۔ اس سے رخ بدل لینے کی درخواست کر کے کامران نے اپنا نچلا لباس اتارا اور وہ مضحکہ خیز کھال پہن لی، لیکن خود اسے اپنے آپ پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اس وقت وہ ٹارزن کی نسل کا آخری فرد معلوم ہو رہا ہے، لیکن لڑکی کی تعریفی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بوتل سے سیال نکال کر لکڑی کے ایک برتن میں ڈالا اور پھر اسے ملانا شروع کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سیال میں لتھڑ گئے۔ پھر اس نے وہ سیال کامران کے بدن پر ملنا شروع کر دیا۔ کامران سمجھ گیا کہ وہ اسے مقامی آدمیوں کا روپ دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال غریب مہذب علاقے میں جنگل کی ایک لڑکی
کامران کا حلیہ بدل رہی تھی اور کامران کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ پر خوب ہنسے، لیکن اندر سے اس کا دل بھی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ بات کام کی ثابت ہوگی۔ اس کے بعد لڑکی نے اسے غور سے دیکھا اور اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر اب دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس دھوپ میں اس کے بدن پر اور چہرے پر ملا ہوا سیال خشک ہونے لگا۔ اسے اپنی کلائیوں کو دیکھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دھوپ لگنے کے بعد وہ بالکل ان لوگوں کے رنگ کی ہو گئی تھی۔ یہی کیفیت بقیہ بدن کی بھی تھی۔ کامران سوچنے لگا کہ یہ تصور لڑکی کے ذہن میں کیسے آیا اور یہ اشیاء اسے کہاں سے حاصل کی۔ بہرحال وہ لڑکی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ لڑکی نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تا حد نگاہ چٹانیں، درخت اور جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ آبادی کا یہ دوسرا حصہ دن کی روشنی میں کامران نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اسے دیکھنے کے بعد کوئی صحیح فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ البتہ اس سفر کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال ضرور ابھرا کہ ان لوگوں میں گھل مل کر فرار کا کوئی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جبکہ چھپ کر یہ ممکن نہیں تھا۔ کتنا بہترین منصوبہ بنایا ہے اس نے۔ تعجب کی بات ہے، کامران نے دل میں سوچا، لیکن لڑکی نہ جانے اسے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ نہ جانے کامران نے کیا سوچا کہ وہ ایک دم رک گیا۔ لڑکی نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا اور کامران نے گہری سانس لے کر پھر آگے بڑھ گیا۔ اب وہ ایک پتلے سے درے سے گزر رہے تھے جس کے دونوں سمت میں پہاڑوں کی بلندیاں تھیں۔ درے سے داہنی سمت گھوم کر وہ ایک چٹانی سمت میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں چٹانوں میں متعدد غار بکھرے ہوئے تھے۔ انہی غاروں میں سے ایک طرف اس نے رخ کیا اور کامران گھبرا گیا۔ کیا غاروں کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے؟ لڑکی مسکرا دی اور ایک غار میں داخل ہو گئی۔ بی بی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ زندگی مجھے بھٹکا کر یہاں تک لے آئی ہے۔ اب آپ نے مجھے جوکر بنا دیا ہے، اور تو اس کے بعد مزید کیا سلوک کریں گی؟ کاش آپ مجھے ان علاقوں سے باہر جانے کا راستہ بتا دیتی، تو آپ کا یہ احسان سارے احسانوں پر بھاری ہوتا۔ میں تمہیں زندگی کی طرف ہی لے جا رہی ہوں، چلتے رہو۔ اچانک ایک آواز سنائی دی اور کامران حیرت سے اچھل پڑا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ انگریزی زبان تھی، آس پاس کوئی اور نہیں تھا، اور یہ آواز اسی لڑکی کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ لیکن دماغ پھٹ جائے گا اگر یہ الفاظ اس لڑکی کے ہوئے۔ کیا یہ دیوانگی کا دورہ شروع ہو چکا ہے؟ لڑکی نے ایک بار پھر مسکراتی نگاہوں سے کامران کو دیکھا۔ کامران نے پھولی سانس کے ساتھ کہا، تم نے کچھ کہا؟ ہاں، اب مجبوری ہے، اب تمہاری بات کا جواب دینا ہی پڑے گا۔ اس بار کامران نے لڑکی کے ہونٹ بھی ہلتے ہوئے دیکھے تھے۔ آواز بھی اسی کے ہونٹوں سے نکلی تھی۔ دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ممکن تھا کہ چکرا کر نیچے گر پڑتا۔ بمشکل تمام غار کی نزدیکی دیوار کا سہارا لیا۔ کامران کی پھٹی پھٹی آنکھیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شرارت آمیز نگاہوں سے کامران کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے کامران آنکھیں پھاڑے اسے گھورتا رہا اور پھر اس کے قریب پہنچ گیا۔ خدا کی قسم، کیا یہ تمہیں بولی تھی؟ کیا یہ تمہاری زبان تھی؟ تم اندر تو چلو، باہر کی دنیا بھی تمہارے لیے اتنی محفوظ نہیں ہے، اس بار لڑکی نے سنجیدگی سے کہا، اور کامران نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، میں پاگل ہو گیا ہوں یا پھر… بات سنو، اگر پاگل بھی ہو گئے ہو تو کم از کم اندر چلو، لڑکی نے کہا، اور اس بار اس نے مضبوطی سے کامران کا بازو تھام لیا تھا۔ لیکن کامران کی جو کیفیت تھی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ یہ تو ناقابل یقین بات ہوئی تھی۔ کیسے یقین کر لیتا؟ ذہن کا وقفہ اتنا طویل نہیں ہوتا۔ یہ اس کی سماعت کا دھوکہ نہیں تھا۔ لڑکی اب اس کے ہر سوال کا جواب صاف ستھری انگریزی میں دے رہی تھی۔ دفتن کامران نے اسے عقب سے پکڑ لیا۔ سنو لڑکی، سنو، انسان کی قوت برداشت کے بارے میں جانتی ہو کچھ؟ کامران نے کہا۔ زیادہ نہیں جانتی۔ اس کی آواز میں اس بار شوخی تھی۔ جتنا بھی جانتی ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ممکن ہے کہ دیوانگی کے عالم میں تمہاری یہ خوبصورت بال نوچ ڈالوں یا تمہیں کھسوٹنے لگوں۔ مجھے بتاؤ کہ اچانک ہی تمہارا گونگا پن کیسے ختم ہو گیا اور ایک دم تم نے انگریزی بولنا کیسے شروع کر دیا؟ سنو، تم نے اپنا نام کامران بتایا تھا نا؟ تم ایک مہذب انسان ہو، میں جانتی ہوں۔ نہ تم میرے بال نوچو گے اور نہ مجھے کھاؤ گے۔ آ جاؤ، چند لمحات اور انتظار کر لو، پھر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بس کیا بتایا جا سکتا تھا؟ اس وقت کامران کی جو کیفیت تھی شاید اس کے لیے الفاظ نہیں تراشے جا سکے تھے۔ یہ غار بھی سرنگ نما تھا۔ اس کا اختتام ایک بڑے سے ہال میں ہوا جس کی چھت زیادہ اونچی نہیں تھی۔ ہال میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ روشنی بیٹری سے چلنے والے لیمپ کی تھی۔ روشنی کے قریب ہی ایک شخص موجود تھا جسے دیکھ کر کامران نے متحیرانہ انداز میں پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سڈول بدن کا مالک ایک آدمی تھا جو 12 سنگے کی کھال پر بیٹھا ہوا ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ ہر بات انوکھی، ہر چیز انوکھی۔ اس نے شخص کو غور سے دیکھا۔ وہ اس طرح کے ہی رنگوں میں رنگا ہوا تھا جیسے یہاں کے قبائلی ہوتے ہیں، لیکن یہ کتاب جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر چونک کر اس نے کامران کو دیکھا اور پھر کتاب کو درمیان سے کھلا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ سیلینا مجھے تمہارے بارے میں بتا چکی ہے۔ تمہارا نام کامران ہے۔ ہیلو،
اس نے دایاں ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ کامران چکراتے ہوئے ذہن کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا پھیلا ہوا ہاتھ نہ جانے کس طرح کامران کے ہاتھ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہ صرف ایک اعصابی عمل تھا۔ اس شخص نے لڑکی کی طرف رخ کر کے کہا، سیلینا، باہر کا ماحول تو پرسکون ہے نا؟ ہاں پاپا، بالکل، لڑکی نے جواب دیا اور ایک ابھرے ہوئے پتھر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں سے ہنسی پھوٹ پڑ رہی تھی اور اس کے شریر آنکھیں کچھ اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ دیکھو، عالم حیرت میں حرکت قلبی بند ہو سکتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، آدمی سے بے ہوش ہو سکتا ہے، سیلینا نے کہا۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میں ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جاؤں؟ کامران بولا۔ بالکل نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے بدن پر کھال کا یہ لباس اور تمہارا یہ مٹیالہ رنگ اور اس پر بہترین انگریزی اور یہ کتاب، کامران نے کہنا چاہا۔ میرا ایک جملہ تمہاری تمام حیرتیں ختم کر سکتا ہے، وہ یہ کہ تم مجھے ہوسٹ مین کے نام سے پکار سکتے ہو۔ میرا نام ہوسٹ مین ہے اور یہ میری بیٹی سیلینا۔ کامران پتھرائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا رہا تو مسکرا کر بولا، بیٹھو پلیز، بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ اور سیلینا، تم ذرا کار کے دہانے پر نظر رکھو، احتیاط بہت اچھی چیز ہے، ہوسٹ مین نے کہا۔ پاپا، آپ بالکل فکر نہ کرو، میں نے دور دور تک جائزہ لے لیا ہے، سیلینا بولی۔ گویا تم ہمارے سر پر مسلط رہنا چاہتی ہو، ہوسٹ مین نے کہا۔ ہاں پاپا، بالکل، کیونکہ مسٹر کامران میری دریافت ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن زندگی کی حفاظت بھی کرو۔ جاؤ، ایک نگاہ اور باہر دیکھ کر آؤ۔ لڑکی اکتائے ہوئے انداز میں باہر نکل گئی۔ کامران پر اب بھی حیرتوں کے حملے ہو رہے تھے۔ لڑکی نے اس کے دماغ کی چولیں ہلا ڈالی تھیں۔ کیا ہی شاندار اداکاری کی تھی اس نے۔ کئی دن تک کامران کے ہر سوال کے جواب میں اس کی آنکھیں صرف سادگی سے مسکراتی رہتی تھیں۔ اس بار بھی اس کے چہرے سے یہ اظہار نہیں ہوا تھا کہ وہ اس کی بات سمجھ چکی ہے۔ بظاہر وہ ایک سادہ دیوار کی مانند تھی، لیکن در حقیقت، اوہ میرے خدا، اچانک ہی اس نے ایک بیتوقع سوال کیا۔ مسٹر ہوسٹ مین، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ سیلینا نے بتایا۔ اسی وقت لڑکی واپس آ گئی۔ سب ٹھیک ہے پاپا، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے باہر کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے اور اس کے بعد مسٹر کامران کو یہاں تک لائی ہوں۔ میں بھلا کوئی رسک لے سکتی تھی؟ یقیناً تم واقعی بہت ذہین ہو، ہوسٹ مین نے کہا۔ نہ صرف ذہین بلکہ فتین بھی، کامران نے بھی اختیار مسکرا کر کہا اور دونوں ہنسنے لگے۔ پھر کامران نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں مسٹر ہوسٹ مین کہ میری دماغی کیفیت متاثر نہ ہو جائے تو براہ کرم مجھے اپنے بارے میں تفصیل بتائیے۔ ہاں، کیوں نہیں، مختصر الفاظ میں تمہیں یہ بتایا جا سکتا ہے کہ میں یہاں خزانوں کی تلاش میں آیا تھا، ہوسٹ مین نے کہا، اور کامران اس کی صورت دیکھنے لگا۔ پھر بولا، اور آپ کی بیٹی؟ بس یہ دو افراد یہاں آئے تھے؟ کامران کے سوال پر ہوسٹ مین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے الجھن کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، میں اکیلا نہیں تھا، لیکن اس جواب کے ساتھ ہی میں اب تمہارے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، ہوسٹ مین نے کہا۔ میرا نام کامران ہے اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں بھی یہاں خزانوں کی تلاش میں آیا تھا۔ کامران بولا، وہی سوال تم سے بھی کرتا ہوں، تنہا؟ ہوسٹ مین نے پوچھا۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بھلا ایسے علاقوں کا سفر تنہا کیا جا سکتا ہے؟ کامران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں؟ ہوسٹ مین نے پوچھا۔ ہیں نہیں، تھے، ہم بہت سے افراد تھے، جن میں ایک لڑکی تھی اور 3 میرے دوسرے ساتھی۔ 2 پراسرار طور پر غائب ہو گئے، 2 ابھی یہاں موجودہ قبائلیوں کی قید میں ہیں۔ میں بھی انہی کا قیدی تھا، لیکن وہاں سے نکل بھاگا ہوں، کامران نے کہا۔ میں جانتا ہوں، ہوسٹ مین نے جواب دیا۔ اس طرح آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہاں میری آمد کا مقصد کیا ہے؟ کامران نے کہا۔ ہاں، لیکن میرے دوست، تمہاری پہنچ مجھ سے کہیں آگے ہے۔ معاف کرنا، میں بہت زیادہ گھماؤ پھراؤ کا آدمی نہیں ہوں، صاف گفتگو کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ تم میرے لیے ایک اہم شخصیت بن گئے ہو۔ جانتے ہو کیوں؟ ہوسٹ مین نے کہا۔ نہیں جانتا، لیکن جاننا چاہتا ہوں، کامران نے کہا۔ تمہارے لباس سے سونے کے چند سکے برآمد ہوئے ہیں، جن کا تعلق اسی خزانے سے ہے جس نے بے شمار افراد کو پاگل بنا رکھا ہے۔ کامران چونک پڑا، اسے وہ سکے یاد آ گئے جو اس نے اس عظیم الشان خزانے سے حاصل کیے تھے اور جو بعد میں ہوش میں آنے کے بعد اسے نہیں ملے۔ سکوں کی گمشدگی کا راز اب معلوم ہو گیا تھا۔ کامران کا ذہن بررفتاری سے کچھ فیصلے کرنے لگا۔ ہوسٹ مین اور سیلینا کی اپنے آپ میں دلچسپی کو اب وہ محسوس کر چکا تھا اور اب اسے اس کی روشنی میں ان لوگوں سے گفتگو کرنی تھی۔ کامران نے کہا، ہاں، وہ سکے میرے پاس موجود تھے اور بے ہوشی کے درمیان غائب ہو گئے۔ کامران نے کہا، غائب نہیں ہوئے، میرے پاس وہ تمہاری امانت کے طور پر موجود ہیں، ہوسٹ مین نے کہا۔ ٹھیک ہے، ان ویرانوں میں اس امانت کا کیا بھی کیا جا سکتا ہے مسٹر ہوسٹ مین، بیکار سی چیز ہے وہ خزانہ ہمارے لیے، کامران نے کہا۔ نہیں دوست، ایسی بات نہیں، میں بھی تمہیں ساری تفصیلات نہیں بتاؤں گا، لیکن آہستہ آہستہ تمہیں چند باتیں بتا دی جائیں گی۔
میری طرف سے ایک پیشکش قبول کرو، ہوسٹ مین نے کہا۔ پیشکش؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، ہوسٹ مین بولا۔ وہ کیا؟ کامران نے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں تمہیں یہاں مکمل طور پر پناہ دے سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھیوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کی بازیابی میں بھی کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں۔ اگر ان سے تمہارا کوئی ذہنی لگاؤ نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ تقدیر نے تمہیں تنہا یہ موقع دیا ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان سودے بازی ہو سکتی ہے، بشرط یہ کہ تم اسے پسند کرو اور اس سلسلے میں اپنی شرائط پیش کرو، ہوسٹ مین بولا۔ سودے بازی؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں۔ وہ کس قسم کی؟ کامران نے پھر پوچھا۔ مجھے جواب دو کہ سونے کے وہ سکے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ ہوسٹ مین نے کامران کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ فرض کرو ہوسٹ مین، میں اس خزانے کا راز معلوم کر چکا ہوں، ایسی حالت میں کیا ہوگا؟ ہوسٹ مین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ کامران کو یہ شخص بہت ذہین اور زیرک معلوم محسوس ہو رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ تم کسی طرح اس خزانے تک پہنچ چکے ہو۔ میرا دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ فوراً ہی تم سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کر لوں، لیکن ظاہر ہے کہ تم نہیں بتاؤ گے، کیونکہ اس پر تمہاری زندگی کا بھی انحصار ہے۔ بتاؤ، کیا میں نے غلط کہا ہے؟ ہوسٹ مین نے کہا۔ نہیں، بالکل ٹھیک، کامران نے جواب دیا۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم خزانے کے اس راز میں مجھے بھی شامل کر لو؟ میں قبائلیوں سے تمہارا تحفظ کروں گا، تمہیں ہر طرح کی آسانیاں فراہم کروں گا، اور اس کے بعد ہم خزانہ حاصل کریں گے اور یہاں سے نکل چلیں گے۔ کیا تم اس پر تیار ہو؟ ہوسٹ مین نے پوچھا۔ کیا یہاں سے نکلنا اتنا آسان ہوگا؟ کامران نے پوچھا۔ تم آسانی کی بات کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی کا سب سے مشکل کام ہوگا، لیکن خزانے مشکل ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ البتہ میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میں انتہائی حد تک خزانے کو یہاں سے نکالنے کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اس کے ذرائع موجود ہیں۔ کامران پرخیال نگاہوں سے ہوسٹ مین کو دیکھنے لگا۔ اس شخص کی قربت کامران کے لیے نہایت بہتر ثابت ہو سکتی تھی، اس نے سوچا، اور بعد کے معاملات تو خیر بعد میں ہی دیکھے جاتے، وقتی طور پر کوئی مؤثر سہارا ضروری تھا۔ چنانچہ کامران نے مدھم سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے مسٹر ہوسٹ مین، میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کسی چیز سے مکمل طور پر مایوس ہو جائے تو اس میں دوسروں کی شمولیت اسے گوارا کر لینی چاہیے۔ عام حالات میں شاید کسی بھی قیمت پر تعاون کی پیشکش نہ کرتا، لیکن میں خزانہ یہاں سے لے جانے میں بالکل بے بس ہوں۔ بہرطور میں آپ کی خواہش پورا کرنے کو تیار ہوں، کامران نے کہا۔ ہوسٹ مین مستعدانہ انداز میں کھڑا ہو گیا، اور پھر اس نے پرجوش انداز میں کامران سے مصافحہ کیا۔ اور تم مجھے ایک بہترین ساتھی پاؤ گے، یعنی ایک قابل اعتماد انسان، ہوسٹ مین نے کہا۔ میری کیا کوششیں ہوں گی پاپا؟ سیلینا نے کہا۔ ہوسٹ مین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر ہوسٹ مین نے کہا، یہ غار تمہارے لیے بالکل محفوظ ہے، فی الحال تم بڑے آرام سے یہاں رہ سکتے ہو، اس کے بعد تمہیں ان لوگوں میں رہنا ہوگا۔ ہمارا کام آسان نہیں ہے، جو پروگرام ہم لوگ بنائیں گے وہ طویل وقت لے گا، اور میں تمہیں زیادہ دیر قید نہیں رکھنا چاہتا، ہوسٹ مین نے کہا۔ کیا ان لوگوں کے درمیان میرے لیے رہنا ممکن ہوگا؟ کامران نے پوچھا۔ میں اس ناممکن کو ممکن بناؤں گا، ہوسٹ مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اس غار کو کیسے بہتر تصور کر سکتے ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ کیونکہ یہ میرے لیے مخصوص ہے، ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے، تم اس پر کاربند رہو، رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے پر اعتماد کریں گے اور بہت سی باتیں علم میں آئیں گی، ہوسٹ مین نے کہا۔ میرے پاس صرف ایک راز تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ اپنے آپ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مسٹر ہوسٹ مین، آپ کو کھولنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کامران نے کہا۔ میں خود بخود کھل جاؤں گا، اس کی فکر مت کرو۔ ٹھیک ہے، کامران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہوسٹ مین نے پھر کسی خیال میں کھو گیا، اور اس نے کہا، سیلینا اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے، تمہیں ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کی جائیں گی، کچھ وقت اطمینان سے گزارنا، اس کے بعد۔ ہوسٹ مین بولا، ٹھیک ہے، آپ بالکل فکر نہ کریں، کامران نے کہا۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو گے؟ ہوسٹ مین نے پوچھا۔ جی، کامران بولا۔ تم اس خزانے تک کس طرح پہنچ گئے؟ ہوسٹ مین نے کہا۔ ظاہر ہے میں اس کی تلاش میں ہی آیا تھا، کامران نے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تمہیں اس تک رسائی کس طرح ہو گئی؟ ہوسٹ مین نے پوچھا۔ محنت اور کاوش سے، کامران بولا۔ تمہارے پاس اس کے لیے معلومات تھیں؟ ہوسٹ مین نے پوچھا۔ ہاں، کامران بولا۔ وہ کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اسی علاقے میں ہے، ہوسٹ مین نے پوچھا۔ مسٹر ہوسٹ مین، اس بارے میں تمہیں صرف اس وقت بتاؤں گا جب ہمیں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد ہو جائے گا، بلکہ اس وقت جب اسے یہاں سے لے جانے کی ساری تیاری مکمل ہو جائیں گی۔ میرے پاس اس راز کے علاوہ اور کیا چیز ہے؟ کامران نے کہا۔ یہ پریشانی کی بات ہے؟ ہوسٹ مین نے کہا۔ اصولاً یہی مناسب ہے، کامران نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن خزانے کو مطلوبہ جگہ منتقل کرنے کے لیے بھی پلاننگ کی ضرورت ہوگی۔ یہ کوشش کرنی ہوگی کہ کم سے کم لوگ اس میں شریک ہوں، تاکہ خزانے کے زیادہ حصے دار نہ بنیں۔
ہوسٹ مین نے کہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، ممکن ہے کہ وقت سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، لیکن یہ آپ کے اور ہمارے درمیان تعلقات کی نوعیت پر منحصر ہے۔ ہوسٹ مین پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے ڈیئر، میں بھی چلتا ہوں، سیلینا تمہیں اس جگہ کے بارے میں سب کچھ بتا دے گی۔ سیلینا ہوسٹ مین کو غار کے دہانے تک چھوڑنے گئی۔ کامران ہزاروں خیالات کے ہجوم میں گھر گیا۔ یہ بالکل نئی صورتحال تھی، انوکھی اور اجنبی۔ بہت کچھ سوچنا تھا اس کے بارے میں۔ ہوسٹ مین کیا ہے؟ اس بات پر تو یقین کیا جا سکتا تھا کہ وہ بھی خزانے کی تلاش میں آنے والوں میں سے ایک ہے، لیکن باقی معاملات کیا ہیں؟ اس نے خود اپنے دوسرے ساتھیوں کا اقرار کیا تھا، بقول اس کے وہ یہاں سے نکلنے کے ذرائع رکھتا تھا، لیکن اتنی کامیابی سے وہ ان وحشیوں کے درمیان کیسے محفوظ ہے؟ دوسرا کردار اس لڑکی سیلینا کا تھا۔ سیلینا کی مکار فطرت کا مجھے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ کسی قدر معصوم صورت ہونے کے باوجود کتنی گہری لڑکی تھی، بہترین اداکارہ تھی۔ کامران کے خیال میں وہ ہوسٹ مین سے زیادہ خطرناک تھی۔ بہرحال دونوں باپ بیٹی کے بارے میں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ سیلینا مسکراتی ہوئی واپس آ گئی تھی۔ ہاں، اس نے شاید بھرے انداز میں کہا۔ ہیلو جنگلی لڑکی، کامران بولا۔ جنگلی لڑکی؟ اور تم جنگلی مرد، بلکہ بالکل جنگلی، وہ بے تکلفی سے بولی۔ بالکل جنگلی، کامران بھی بولا۔ ہاں، جو کسی کے جذبات کو نہ سمجھ سکے اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ سیلینا بولی۔ اوہ شاید، کامران نے آہستہ سے کہا۔ کہاں کے باشندے ہو؟ سیلینا نے پوچھا۔ اسی زمین کا رہنے والا ہوں، کامران بولا۔ پہاڑوں میں بھٹکنے کیوں نکل پڑے؟ سیلینا نے پوچھا۔ تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، کامران بولا۔ کیوں؟ سیلینا نے پوچھا۔ کیونکہ یہی سوال میں بھی تم سے کر سکتا ہوں، کامران بولا۔ میں تو پاپا کے ساتھ چلی آئی، ورنہ مجھے ویرانوں میں زندگی گزارنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، سیلینا نے کہا۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کامران نے پوچھا۔ ہم لوگ ہالینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن میں نے لندن میں زندگی گزاری ہے۔ ڈچ ہو؟ کامران نے پوچھا۔ ہاں، سیلینا نے بتایا۔ ٹھیک، ممی کہاں ہے تمہاری؟ کامران نے پوچھا۔ مر چکی ہیں، میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، اس لیے ان کے سلسلے میں میرے ساتھ کوئی اظہار افسوس بے معنی ہوگا، سیلینا نے کہا۔ مسٹر ہوسمینٹ ہالینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ کامران نے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ بہترین ڈاکٹر بھی ہیں، بہترین تاریخ دان ہیں، آثار قدیمہ کے بہت بڑے ماہر ہیں، نوادرات کے بہت بڑے تاجر ہیں، اعلیٰ پائے کے سیاح ہیں، اور سیاحت پر بہت سی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، جن کے ترجمے دنیا کے بہت سی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ بے شمار زبانیں جانتے ہیں، خاص طور سے مشرق کی قدیم زبانیں، سیلینا نے کہا۔ یہاں کی زبان بھی جانتے ہوں گے؟ کامران نے پوچھا۔ ظاہر ہے، وہ ان پوشیدہ قبائل کی زبانیں بھی جانتے ہیں۔ اور تم؟ کامران نے پوچھا۔ میں جرمنی، فرینچ اور انگریزی کی ماہر ہوں، سیلینا نے کہا۔ اور مقامی زبان؟ کامران نے پوچھا۔ اچھی طرح سیکھ چکی ہوں، ورنہ ان کے درمیان کیسے زندگی بسر کرتی؟ سیلینا بولی۔ گویا ان قبائلی باشندوں سے تمہارا براہ راست رابطہ ہے، کامران نے کہا۔ ہاں بالکل، سیلینا بولی۔ شبہ نہیں ہوا ان لوگوں کو کبھی تم پر؟ کامران نے پوچھا۔ کبھی نہیں، سیلینا بولی۔ کتنا عرصہ گزار چکے ہو تم لوگ؟ کامران نے سوال کیا، اور سیلینا کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی۔ میرا خیال ہے اس سوال کا جواب پاپا کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اوہ، کامران نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ سیلینا کی معلومات کی پول پہلے ہی کھل چکی تھی۔ اچھا تھا کہ اس نے اس وقت خود کو نمایاں کر دیا۔ تم اپنی سناؤ، تم نے ابھی پاپا کو بتایا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی عورت تھی، کیا وہ تمہاری محبوبہ تھی؟ سیلینا نے پوچھا۔ نہیں، کامران نے کہا۔ تو پھر؟ وہ بولی۔ بس پھر کیا آگے کچھ بھی نہیں ہے، کامران نے کہا۔ ویسے میں ایک بات کہوں، تم لوگ عورتوں کے معاملے میں بڑے تنگ دل ہو اور سنگ دل ہوتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تم لوگ نہ کسی سے کھل کر عشق کرتے ہو اور نہ کسی سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہو، سیلینا نے کہا۔ تمہاری یہاں موجودگی میری حیرت کا باعث ہے سیلینا، کتنے اعتماد سے تم لوگ ان کے درمیان آبسے ہو۔ اگر کبھی انہیں تمہارے بارے میں شبہ ہو گیا تو؟ کامران نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن پاپا خزانوں کے عاشق ہیں، یہ خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ ویسے اب یہ مشکل حل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ کیا اس خزانے میں قیمتی زیورات اور ہیرے بھی ہیں؟ وہ پراشتیاق لہجے میں بولی۔ اتنی دولت وہاں جمع ہے کہ عالم تصور میں نہیں آئی، قدیم طرز کے لاکھوں زیورات اور جواہرات جو انسانی ذہن کو معاف کر دیتے ہیں، کامران نے کہا۔ تم نے اس میں سے صرف چند سکے ہی کیوں اٹھائے تھے؟ سیلینا نے کہا۔ یہ سکے میں نے یادگار کے طور پر اٹھائے تھے، خزانے کے طور پر نہیں، کامران نے کہا۔ کوئی زیور ہی اٹھا لاتے، مجھے بھی نوادرات سے بہت دلچسپی ہے، سیلینا نے کہا۔ شاید اس کا بہت بڑا حصہ اب تمہارے قبضے میں آ جائے، کامران بولا۔ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو،
سیلینا بولی۔ مطلب؟ کامران نے پوچھا۔ مجھے اس خزانے کی ایک جھلک دکھا دو، سیلینا نے کہا۔ کامران طنزیہ انداز میں ہنسا، پھر بولا، یہ میری پالیسی کے خلاف ہے۔ کامران کو ایک دم اس پر غصہ آ گیا تھا۔ کم بخت، ناز و ادا کا جال بچھا کر فریب کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک کامران کو دیکھتی رہی، پھر پھیکی سی ہنسی کے ساتھ بولی، بدلہ لے رہے ہو نا مجھ سے؟ چلو کوئی بات نہیں، میں نے برا نہیں مانا۔ کامران خاموش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کامران کو اس غار میں اس کی ضرورتوں کی چیزیں دکھانے لگی۔ ایک آرام دہ جگہ تھی جہاں ایسے دہشت ناک علاقے میں زندگی بسر کرنے کی مختصر ضرورتیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ وہ بولی، اپنا حلیہ تبدیل مت کرنا، ویسے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اطمینان رکھو۔ اچھا، اب میں بھی چلتی ہوں، رات کو آؤں گی۔ کامران نے گردن ہلا دی، پھر وہ اسے غار کے دہانے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ اس کے نگاہوں سے اوجھل ہونے کے بعد وہ واپس آ کر غار میں لیٹ گیا۔ دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ ہوسٹ مین بے حد پراسرار شخصیت کا مالک تھا اور سیلینا بے حد ذہین اور چالاک لڑکی تھی۔ یہ دونوں صرف اس لیے کامران کی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ اس کے پاس سے سکے برآمد ہوئے تھے۔ شام کو ہوسٹ مین غار میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی سوال کیا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، ہوسٹ مین نے کہا۔ ضرور مسٹر ہوسٹ مین، کامران نے کہا۔ کیا تم اپنے بارے میں یہ نہیں بتاؤ گے تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ کمال کرتے ہو مسٹر ہوسٹ مین۔ نہیں، کمال نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا تم گرشک نامی کسی شخص سے واقف ہو؟ اس کا یہ سوال کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، لیکن کامران نے اپنے چہرے کو سنبھالے رکھا۔ بولو، جواب دو، ہوسٹ مین نے کہا۔ نہیں، یہ نام میرے لیے اجنبی ہے۔ کیا واقعی تم نے پاتال پرمتی یا پرم پربھو کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ ہوسٹ مین نے کہا۔ یار، نہ جانے کیا باتیں کر رہے ہو۔ کامران نے اب اپنے آپ کو فوراً سنبھال لیا تھا۔ اوہ، مجھے جان کر خوشی ہوئی ہے کہ وہ تم نہیں ہو، ہوسٹ مین نے کہا۔ اور اب ایک اور بات سنو، تم بہت زیادہ پراسرار بن چکے ہو۔ میں کسی ایسے آدمی سے تعاون نہیں کر سکتا جو مجھ پر اتنا بھی اعتبار نہ کرتا ہو، جبکہ بات ایک ایسے خزانے کی ہے جو نہ جانے کتنے افراد کے لیے باعث دلچسپی اور دلکش ہے۔ میں چونکہ تنہا رہ گیا ہوں، اس لیے میں بھرپور طریقے سے کام نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ واحد میری شخصیت ہے جو کسی کو بھی اس خزانے تک پہنچا سکتی ہے، کامران نے کہا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خیر، میں نے 2-3 نام استعمال کیے ہیں، وہ میں تمہیں بتا دوں۔ تم جانتے ہو کہ یہاں جتنے افراد موجود ہیں، چاہے وہ قبائلوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ کچھ بھی ہوں، ان کا اپنا ایک مذہب ہے۔ ان کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں اور ان کے مختلف عقائد ہیں۔ ان میں سے ایک فرقہ بھوٹ کہلاتا ہے۔ یہ بھوٹ وہ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ہے۔ زمین کی گہرائیوں میں سمجھ لو، پاتال میں ایک پورا قبیلہ موت کی نیند سو رہا ہے۔ ستی پرمتی اس قبیلے کی حکمران تھی۔ جس نے کسی سے محبت کی اور جس سے محبت کی، وہ اس علاقے کا باشندہ نہیں تھا، بلکہ وہ باہر کی دنیا کا انسان تھا۔ ستی پرمتی نے اس کے پیار میں اپنے آپ کو جنجال میں پھنسا لیا اور اس کے ساتھ اس کا پورا شہر گہری نیند سو گیا۔ وہ پاتال کی گہرائیوں میں اب بھی گہری نیند سو رہے ہیں اور ان کا ایمان اور اعتقاد ہے کہ پاتال پرمتی آئے گا اور ستی ساوتری جاگ اٹھے گی۔ انہوں نے پاتال پرمتی کے مجسمے تراش رکھے ہیں، لیکن ایک دوسرا قبیلہ ہے جو اس سوتے ہوئے شہر کو جاگتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری لگا لی ہے کہ وہ اسے وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ہر جگہ کی کچھ لوک داستانیں ہوتی ہیں، عجیب و غریب عقائد ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے مطابق گرشک اور سبیتا یہ 2 نام ہیں جو پاتال پرمتی کو سوتے ہوئے شہر تک لے جانے کا باعث بنیں گے، بس داستانوں کے لیے۔ بہرحال میں نے ایسے ہی تم سے سوال کر دیا تھا۔ خیر، اس طرح کی کہانیاں تو عام ہوتی ہیں، کامران نے بمشکل تمام کہا، پھر بولا، اب یہ بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے؟ خزانے کو لے جانے کا کام تم کس طرح انجام دو گے؟ کامران بولا، اصل میں سچ بات کہوں کہ ابھی میں تم سے صحیح طور پر واقف نہیں ہو سکا ہوں، پھر بھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، صبر اور ہمت سے کام لینا ہوگا، اور یہی چیز ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے، ورنہ خزانوں کی تاریخ کے مطابق ہم بھی اس کے حصول کی کوشش میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہوسٹ مین نے کہا۔ نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تاہم افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی ہمارے درمیان اعتماد کے وہ رشتے قائم نہیں ہوئے جو ہونے چاہیے تھے، کامران نے کہا۔ کیا مطلب؟ ہوسٹ مین نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ بہت سی باتیں جو تمہارے ذہن میں محفوظ ہیں اور تم اس سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ خیر، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم اپنے درمیان یہ طے کر لیتے ہیں کہ جو بات نہ بتانے کی ہو، اسے بتانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ ہوسٹ مین گردن خم کر کے کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، لیکن بہت جلد وہ وقت آ جائے گا کامران کہ جب ہم ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے تمام راز بتا دیں گے۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، اپنے ساتھیوں کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ، ہوسٹ مین نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ جو حلیہ میرا سلینا نے بنایا ہے، اس کے بعد بھی مجھ پر پابندیاں لازمی ہیں؟ مجھے یہاں آزادی سے گھومنے پھرنے میں کیا دقت آ سکتی ہے؟ کامران نے پوچھا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں،
ان کے بہت سے معاملات تم نہیں جانتے ہوگے، اس کی وجہ سے کسی جگہ بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، ہوسٹ مین نے کہا۔ تب پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مجھے یہاں زندگی گزارنے کے راز بتاؤ، کامران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوسری ملاقات پر جواب دوں گا۔ اور پھر وہ چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد کامران کا ذہن خیالات کے سمندر میں تیرنے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔